السلام علیکم عزیز بچوں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جانثار اختر کی ایک نظم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے خاک وطن۔ اس کے چند اشعار ہم نے کل پڑھے ہیں اور آج ہم اس کے اور مزید اشعار پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی اس نظم میں جانثار اختر نے وطن پرستی اور وطن دوستی کے جذبے کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے وطن سے محبت اور لگاؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، رہیں سرخ رو سیکری کے محل۔ جو یہ سیکری کے محل ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو مغل شہنشاہ نے بنوایا اور آباد نہ ہونے کی وجہ سے وہ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں۔ یہ نینی کے جھیلوں میں کھلتے کنول، نینی، یہ جو نینی تال کے مشہور اور خوبصورت جھیل ہیں، اس کا بھی ذکر اس نے کیا ہے۔ یہ تو نینی تال یعنی اتراکھنڈ میں ایک مشہور نینی تال اتراکھنڈ میں ایک مشہور اور خوبصورت جھیل کا نام ہے۔ رہیں سرخ رو سیکری کے محل، یہ نینی کے جھیلوں میں کھلتے کنول، یعنی سیکری کے تاریخی محل کی آن بان اور شان ہمیشہ قائم و دائم رہے اور نینی تال کے پرکشش اور خوبصورت جھیلوں میں ہمیشہ حسین کنول کھلتے رہیں۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، یہ جو تاج محل ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ تاج محل کہاں پہ واقع ہے۔ عزیز بچوں، آپ کو تو معلوم ہے یہ تو آگرہ میں واقع ہے۔ تاج محل کو مغل شہنشاہ نے ممتاز محل کی یاد میں 17ویں صدی میں بنوایا۔ رہے تا قیامت محبت کی لاج، نہاتا رہے، آپ کو تو معلوم ہے جب صبح سورج کی کرنیں تاج محل کے اوپر پڑتی ہیں وہ تو چمکتا ہے۔ تاج محل چاندنی میں ہمیشہ نہاتا رہے، یعنی تاج محل ہمیشہ چاندنی راتوں میں اور چاندنی میں ہمیشہ نہاتا رہے اور جب تک قیامت قائم و دائم رہے، اس کا وقار بھی قائم رہے، جب تک دنیا قائم رہے، جب تک رہے تا قیامت محبت کی لاج، جب تک دنیا قائم و دائم رہے، اس کا وقار بھی قائم رہے۔ وجہ رہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چاندنی میں سفید سنگ مرمر سے بنا تاج محل نہایت ہی حسین دکھائی دیتا ہے۔ اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، یہ برونٹ تہ اوسُس بہٕ تۄہہِ ونان کہ ییٚلہِ تاج محلس یہ بنیومُت سنگ مرمرُک، اتھ چھِ صبحٲے آفتابچہِ زٕژٕ پیوان تہٕ یہِ چھُ چمکان، پتہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان کہ بیرون ملکو پٮ۪ٹھ یا سانہِ ملکہٕ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ لُکھ اور یِوان تہٕ تِم چھِ امہِ نِش لطف اندوز گژھان۔ اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، یہ جو اجنتا کے بت ہیں، آپ کو تو معلوم ہے 19 صدی کے شروع میں ایک انگریزی آفیسر وہ شکار کی غرض سے اورنگ آباد کے علاقے میں پہنچا۔ اس نے وہاں ایک غار دیکھا، اس نے وہاں پہ کچھ چرواہوں کو دیکھا۔ ان چرواہوں نے اس کو اس غار میں پہنچنے، ایک ویران جگہ پر اس نے وہ غار دیکھا تو اور ان چرواہوں نے اس غار تک پہنچنے میں اس کو مدد کی۔ تو جب وہ اس غار میں داخل ہوا تو اس نے وہاں بہت سارے کچھ اس غار میں کچھ پرانے آثار موجود تھے، تو اسی وجہ سے پھر اس کی مرمت ہوئی تو وہ پورے یعنی ملک میں مشہور ہیں۔ اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے برتے رہیں، حسین غار تاروں سے، یعنی اجنتا کی جو تاریخ جو وہ غار ہیں، گفا ہیں، ان کی شاہکار بت اپنی شان بان ظاہر کرتے رہیں، ان کی اپنی شان بان ظاہر کرتے رہیں اور دیکھنے والوں کو مصوری اور سنگ تراشی کا کمال دکھاتے رہیں۔ رہیں مسکراتی حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں، یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ وطن کی خوبصورت وادیاں اور جنگل ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں،
जवान लड़कियां गीत गाती रहीं। शायर फरमाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फसलों से हरे भरे खेत हमेशा लहलाते रहें और वहाँ की जवान लड़कियां इन खेतों में गीत गाते रहें। लहकता रहे सब्ज़ मैदान में धान, ज़मीनों पे बिछते रहें आसमान। यानी धान के खेत सरसब्ज व शादाब रहें और यूं लगे कि जैसे ज़मीन पर आसमान बिछा हुआ है। धान की फसल से भरे सरसब्ज खेतों को शायर ने आसमान से तशबीह दी है। यानी ये वुछान लहकता रहे सरसब्ज मैदान में धान, यानी धान की खेत सरसब्ज व शादाब रहें और यूं लगे कि ज़मीन जैसे ज़मीन पर आसमान बिछा हुआ है। धान की फसल से भरे सरसब्ज खेतों को शायर ने आसमान से भी तशबीह दी है। महकते रहें सब्ज़ आमों के बोर, बढ़ाती रहे पेंग झूले की डोर। पेंग तो आपको मालूम है झूले की रस्सी को कहते हैं। यानी बरसात के मौसम में लहकता रहे सरसब्ज मैदान में धान, यानी महकते रहे सब्ज़ आमों के बोर। महकते रहे सब्ज़ आमों के बोर, यानी बरसात के मौसम में मीठे मीठे और रसदार आमों की बहतात हो। बढ़ाती रहे पेंग झूलों की डोर और बागों में झूले झूलते रहे ये दिवाली के जगमग बहार। मंदिरों पे जलते देवों की कितार। यानी वतन में दिवाली की रौनकें हमेशा बरकरार रहें और दीवारों पर दिए जगमगाते रहें। यानी लोग खुशी खुशी दिवाली का त्यौहार मनाते रहें। फिजा रोशनी में नहाती रहे हमारी ज़मीं जगमगाती रहे। दिवाली पर पूरा माहौल रोशनी से जगमगाता रहे, फिजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे आसमान पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। रहे आसमान पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। यानी आसमान पर ईद का चांद दिखाई देता है। जब हम देखते हैं कि ईद का चांद जब हमें दिखाई देता है और लोग ईद की खुशियों में हमारी रहे ईद का मुस्कुराता जमाल, रहे ईद की खुशियों में मुस्कुराता जमाल, और लोग ईद की खुशियों बड़ा त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। ईद पर लोग दिल्ली से आपस में एक दूसरे के गले मिलते रहें। यानी अकिस यम सातन तो वुछान ईज हुंद सो चंदर वुछान तो लोग खुशी खुशी यानी पत यह बोड़ दह मनावान, पत अकिस सतन तम यानी नाल मत करान, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। यानी अकिस सतन तम ईज हज खुशी बगरावान। रहे धूम टैगोर व इकबाल की, रहे शान पंजाब व बंगाल की। यानी वतन में अलामा इकबाल और टैगोर जैसे अजीम शुरा की शहरत हमेशा कायम रहे। यानी सनिस वतनस मज वुछान टैगोर तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सज शान यानी यह गस हमेशा कायम, इन शहरत गस हमेशा कायम तो दायम रोज़ें। रहे शान पंजाब व बंगाल की, और इनकी जाई पैदाइश यानी पंजाब व बंगाल, यानी अख जाव पंजाबस मज ब्याक जाव बंगालस मज, तो ये हसा गस शहर तो रोजन हमेशा आबाद। अलामा इकबाल की जाई पैदाइश आपको तो मालूम है, वो तो पंजाब में उसकी जाई पैदाइश, वो तो वहाँ पैदा हुए, और टैगोर की जाई पैदाइश वो तो बंगाल में पैदा हुए। यानी उनकी जाई पैदाइश भी हमेशा शाद व आबाद रहें। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेम चंद।
یعنی شاعر مشہور اور ناول اور افسانہ نگار پریم چندر کا یہاں ذکر کرتے ہوئے یعنی پریم چند یہ مشہور افسانہ نگار ام سن ذکر آمت یہ کرنے کہ ادبس مز ہسا سربلندی خاطر دعا کرنے کہ تو ون کہ لوگ تھون ہمیشہ ام سز یعنی عزت تو مقام پنن دلن مز رہے نام اپنے ادب کا بلند دلوں میں سمایا رہے پریم چند یعنی شاعر مشہور ناول اور افسانہ نگار پریم چند کا ذکر کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ ادب کے سربلندی کے لیے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ پریم چند کے لیے عزت کا مقام ہو، سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ اتھے کنا شاعر فرماوان کہ اردو تو فارسیک مشہور شاعر یس مرزا غالب ناو تم سن ذکر کران دعا کران کہ وطن کن لوکن سدا ونان ہمیشہ، سدا گو ہمیشہ کہ شاعر فرماتے ہیں کہ اردو اور فارسی کے مشہور شاعر مرزا غالب کا وہ ذکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ وطن کے لوگوں کی زندگی ہمیشہ سرور اور مزے میں گزرے اور غالب کی شاعری کی کتاب پوری دنیا میں قائم و دائم رہے۔ یعنی شاعر فرماوان کہ لوکن وطن کن لوکن ہند یعنی کن دعا کران کہ وطن لوکن ہند زندگی گژھِ ہمیشہ روزن خوشحال تو بیش ونان کہ تم گزارن بڑ مزہ سان تو غالب سن شاعری ہز کتاب ہسا گژھن اس ونان دیوانی غالب تم ہسا گژھن پورٕ دنیاہس مز قائم و دائم روزن۔ تو ات مز عزیز بچو کی مشکل الفاظ یمن مز تہ مے رات وون یہند کی معنی مے رات تہ تہ وونمت کی آئی ام علاوہ ات مز رات مے وونمت کی ات کی واحد جمع تہ نیران یت کنہ کی لفظ اتھے کنہ شام امیک جمع گو شاموں، اسی طرح شہر آتا ہے اس کا جمع ہے شہروں، اسی طرح برگد آتا ہے برگدوں، عمارت عمارت روایت یہ تو اس کا واحد ہے روایات، وادی وادیوں، ایتھے کنہ نینوں وہاں لفظ آتا ہے اس کا واحد ہے نین، وادیوں یعنی اس کا واحد آتا ہے وادی، تارا اسی طرح تاروں، تاروں کا واحد آتا ہے تارا، اسی طرح چناروں، چناروں کا واحد آتا ہے چنار، کرنوں، کرنوں کا واحد آتا ہے کرن۔ عزیز بچوں آپ اپنی کتاب پر ان الفاظ کو بھی درج کریں۔ والسلام۔